صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ مسجد کی اہمیت اور مسجد کے تعلق سے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، زمین پر جہاں کہیں بھی مسجد بنائی جاتی ہے وہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور مسجد اسلام کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے، بہت بڑی قدر ہے اسلام کے اندر، اور اسلام کے شعار میں سے، اسلامی علامتوں میں سے علامت ہے۔ مسجد کو اگر اسلام سے ہٹا دیا جائے تو دین کا تقریباً 99% حصہ ہمارا ختم ہو جائے، 1% دین باقی رہ جائے گا، وہ بھی ان لوگوں کی زندگیوں میں جو اللہ والے ہیں اور قرآن حدیث کا جن کے پاس علم ہے، صرف انہی لوگوں کے پاس دین باقی رہ جائے گا۔ عام لوگوں تک دین کی بقا بہت ہی مشکل ہے۔ مسجد کو اگر اسلام سے ہٹا دیا جائے تو دین جو ہے ختم ہو جائے، دینداری ختم ہو جائے۔ اللہ کے گھروں سے ہی ہماری دینداری وابستہ ہے، اللہ کے گھروں سے ہی ہمارے دین کا تعلق ہے۔ مسجد کی اہمیت اسلام کے اندر بہت اونچی ہے۔ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت کو بتایا۔ ایک حدیث ہم سنتے رہتے ہیں بارہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ
اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ہر دوسرے قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ مسجد کی اہمیت اسلام کے اندر بہت ہی اونچی ہے، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان اپنے مساجد کے اوپر فخر کرے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا ذریعہ عطا فرمایا ہے کہ جہاں لوگ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کیا کریں، دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع ملے، اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے کا اور سننے کا موقع ملے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، قرآن کے احکامات کو بیان کرنے اور سننے کا موقع ملے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مسجدوں کو وجود بخشا ہے، اور یہ مسجدیں آج کل کے زمانے کی نہیں، بلکہ جب سے دنیا قائم ہے اسی وقت سے زمین کے اوپر مسجدیں آباد۔ دنیا کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ زمین کے اوپر جب اللہ کی کوئی مخلوق نہیں تھی تو اس وقت پورا کا پورا پانی ہی تھا، تو پانی کے درمیان میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں پانی کے اندر اس کی تہ جمنا شروع ہو گئی، اور وہاں سے جو ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے پانی سوکھنا شروع ہوا، اور وہیں سے جو ہے زمین آباد ہوئی، اور اسی جگہ پر اللہ کا پہلا گھر کعبۃ اللہ بنایا ہے۔ اور یہ اللہ کے گھروں میں زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر ہے، اور اس گھر کی تعمیر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے کرائی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس کے اندر حصہ لیے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس میں حصہ لیے، اور زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر کئی آیتوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اللہ کے گھروں کا سلسلہ آج کل کے زمانے کا نہیں ہے، بہت پرانے زمانے سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آج لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسجدیں ختم ہو جائیں، اللہ کے گھر دنیا میں ختم ہو جائے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اسلام نہیں، جن کے پاس ایمان نہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ملک کو جو ہے برباد کرنا چاہتے ہیں، ملک کے اندر فتنہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسجدیں ختم ہو جائے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ کچھ ہمارے جو ہے مسلمان بھی ایسے ہیں، اللہ رب العزت ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے ہدایت عطا فرمائے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسجد ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے پوری زمین کو عبادت کے لیے منتخب کر دیا۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو عبادت کے لیے منتخب کر دیا ہے، کہیں بھی مسلمان جو ہے عبادت کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ زمین پاک ہو، تو اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہاں جو ہے مسلمان مسجد کے لیے لڑ رہا ہے، کیا ضرورت ہے مسجد کی؟ اور ایک آدمی جو ہے غالباً وہ آدمی جو ہے ایڈوکیٹ ہے یا پھر جو ہے پروفیسر ہے، وہ چینل پہ ڈیبیٹ میں بیٹھ کر جو ہے یہاں تک کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو آئیڈیل نہیں مانتا، حالانکہ مسلمان ہے، کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو نمونہ نہیں سمجھتا، صرف اسلام کو نمونہ سمجھتا ہوں، اور ان لوگوں کی باتیں صرف زبانی حد تک رہتی ہیں،
جو آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کو میں فالو نہیں کرتا، مسلمانوں کو میں اپنا آئیڈیل نہیں سمجھتا، صرف اسلام کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں، اسی آدمی کے چہرے کے اوپر اسلام کی بہت بڑی علامت داڑھی اس کے چہرے پر نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا، تو انہی کی وجہ سے جو ہے فتنہ برپا ہو رہا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسجدیں ضروری نہیں، کہیں بھی بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ جو ہے عبادتوں کو قبول کریں گے۔ اللہ کی عبادت کے لیے گھروں کا ہونا، مسجدوں کا ہونا ضروری نہیں۔ تو ایسے ایسی باتیں کہہ کر یہ فتنہ مچا رہے ہیں۔ تو جب تک اللہ کے گھر دنیا میں آباد رہیں گے تو مسلمان آباد رہیں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کو ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدینے سے پہلے ایک جگہ ہے قبا، وہاں جو ہے 14 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ قیام فرما کر وہاں جو پہلا کام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ مسجد کی بنیاد ڈالی، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی خدمت کے لیے، مسجد کو بنانے کے لیے اینٹ جو ہے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ کو اٹھا کر لا رہے ہیں، اور اتنے زیادہ اینٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے ہوئے ہیں کہ وہ اینٹ جو ہے آپ کے داڑھی مبارک تک پہنچے ہوئے ہیں، آپ کے سینے سے اوپر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ میں سوچا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔ میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، بہت ساری اینٹ آپ اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ اینٹ اس میں سے مجھے دے دو، میں لے کر چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو ہریرہ یہ تو میرے حصے کی اینٹیں ہیں، وہاں بہت ساری اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، جاؤ وہاں سے اٹھا کر لاؤ، یہ اینٹیں تو میں خود اٹھا کے لے کے جاؤں۔ تو مسجد قباء کی تعمیر کا موقع ہو یا پھر مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مسجدوں کی تعمیر کے وقت خود کام کیے ہیں، خود اینٹ پتھر اٹھا کر لائے۔ اگر اسلام کے اندر مسجد ضروری نہیں ہوتی تو آپ جو ہے مدینے کو آئے، مدینے کو آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے کہ اپنے لیے رہنے کا انتظام کرتے، گھر کا انتظام کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رہنے کا کچھ بھی انتظام نہیں کیا، بلکہ 6 مہینے تک دوسرے صحابی کے گھر میں رہے۔ سیرت میں آتی ہے بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو آئے، پہلے اپنے گھر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر نہیں ہوئی کہ میں اپنے لیے رہنے کے لیے ایک گھر بنا لیں جس کے اندر آرام کے ساتھ، سہولت کے ساتھ رہ سکے۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ 6 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا، نیچے کی منزل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والے رہتے تھے، اوپر کی منزل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ کچھ دن ایسا ہوا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جو ہے اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے بھیج دیا گیا، اور خود جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والے اوپر چلے گئے۔ تو 6 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے گھر میں رہ کر گزارا، اور مسجد نبوی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی۔ مدینے کو آئے، مدینے کو آنے کے بعد دیکھا کہ ایک جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور وہاں جو ہے مشرکوں کی قبریں ہیں، مشرکوں کی قبریں پہلے سے بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، ایک کا نام سہل اور دوسرے کا نام سہیل رضی اللہ عنہما، دونوں کو بلا کر پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
یہاں جو ہے ایک مسجد کی ضرورت ہے، اللہ کے گھر کی ضرورت ہے، آپ کی زمین جو ہے ایسی ہی بیکار پڑی ہوئی ہے، اور بعض روایتوں میں بات آتی ہے کہ اس زمین کے ایک حصے پر مشرکوں کی قبریں بنی ہوئی تھی اور ایک حصے پر لوگ کھجوریں توڑ کر اس میں سوکھا لیتے تھے، یعنی کچا کھجور لے کر اس کو سوکھا کھجور بنانے کی تیاری زمین کے ایک حصے پر ہوتی تھی۔ تو اس طرح جو ہے ان بچوں کی زمین استعمال ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا مسجد بنانا چاہتے ہیں ہم لوگ، تو دونوں بچوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہم دونوں یتیم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ زمین ہم مفت میں دے دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہمیں مفت میں زمین کی ضرورت نہیں ہے، ہم پیسے دے کر زمین خریدیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر اس زمین کی قیمت ادا کرو۔ قیمت ادا ہو گئی، اس کے بعد تعمیری کام شروع ہو گیا۔ تو مسجد کی اہمیت اسلام کے اندر بہت ہی اونچی ہے۔ مسجد کو اگر اسلام سے ہٹا دیا جائے تو پھر مسلمان کا اسلام میں باقی رہنا بہت مشکل ہے۔ مسجد اگر شریک نہیں تو لوگ کہاں نمازیں پڑھیں گے، عبادتیں کہاں ہوں گی، دین کی باتیں سننے اور کہنے کا موقع کہاں ملے گا؟ اور اسی لیے شروع میں نے کہا کہ اگر مسجدوں کو اسلام سے ہٹا دیا جائے تو دین کا 99% حصہ ختم ہو جائے گا امت سے، ایک حصہ صرف باقی رہ جائے گا، وہ بھی بڑے بڑے اکابر جو ہے، بزرگان دین جو ہے، جن کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے، صرف انہی کے حد تک دین باقی رہ جائے گا، عام پبلک جو ہے وہ دین سے بالکل باہر ہو جائے گی۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین میں رہنے کا اور دین کو سمجھنے کا، دین کی باتیں کہنے اور سننے کا بہترین انتظام، اور نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا، عبادتوں کو ادا کرنے کا بہترین انتظام اللہ کی طرف سے یہ کیا گیا۔ اور یہ مسجدیں صرف اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے مسجدوں کو بنانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد صرف نماز کے حد تک نہیں تھی، مسجد صرف نماز کے حد تک نہیں تھی، بلکہ ہر عبادت مسجد میں ہوتی تھی، اور مسلمانوں کا عمومی ہر کام مسجد میں ہوتا تھا، تعلیم و تعلم مسجد میں ہوتا تھا، دین کو سیکھنا سکھانا مسجد میں ہوتا تھا، اور کسی جماعت کو جنگ میں بھیجنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بلاتے، مسجد میں بلا کر صحابہ کی تشکیل کرتے، اس کے بعد مسجد سے جماعت کو بھیجتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جماعت جنگ میں جاتی ہے حکم دیتے کہ جاتے ہوئے راستے میں اگر اللہ کے منادی کی آواز سنو یا پھر کہیں تمہیں مسجد نظر آ جائے تو اپنا جنگ بند کر دو، اپنی لڑائی بند کر دو، پہلے اللہ کی عبادت ادا کرو۔ اسی لیے یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ کہیں جو ہے سفر میں ہم چلے جائیں، کہیں مسجد ہمیں نظر آ جائے تو مسجد کا ادب یہ ہے کہ اگر اس وقت فرض نماز کا وقت نہ ہو، فرض نماز کا وقت نہ بھی ہو اور ہمارے ذمے کوئی فرض نماز قضا بھی نہ رہے، اس کے باوجود بھی 2 رکعت نفل اس مسجد میں پڑھ کر آگے سفر طے کرنا، یہ مسجد کا ادب ہے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کرتے آخری مرتبہ جو ہے مسجد میں آ کر مسجد سے جو ہے سفر شروع کرتے تھے، جب کسی سفر سے واپس آتے تو پہلی مرتبہ سفر سے واپس آتے ہی مسجد میں حاضری دیتے۔ آج ہماری تبلیغی جماعت کا ایک اصول ہے کہ جب بھی جماعت جاتی ہے تو مسجد سے جاتی ہے، جماعت واپس آتی ہے تو مسجد میں آنا ضروری ہے۔ مسجد کا اسلام کے اندر اتنا زیادہ رول ہے، اگر مسجد کو ہٹا دیا جائے اسلام سے تو پھر ہمارے لیے دین کو سیکھنا، دین کے اوپر عمل کرنا بہت ہی مشکل۔ آج لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ آواز کر رہے ہیں اور یہ جو ہے ایسے ہی ناجائز طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسجدوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا زمین کے اوپر اگر پاک ہو زمین تو اس کے اوپر بھی نماز ہو جائے گی۔ اور مسجد نبوی کے تعلق سے ایک مسئلہ، اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ مسجد جہاں قبرستان ہے، قبرستان میں بنائی گئی مسجد میں نماز ادا نہیں ہوتی، ان کا بھی یہ دھوکہ ہے۔
کہ مسجد نبوی بھی قبرستان والی مسجد زمین کے اوپر بنائی گئی ہے، اور اس کی نمازوں کا کیا کہیں گے؟ اور وہاں کی نمازوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری جہاں بھی مسجدیں ہوتی ہیں، دوسری مسجدوں میں جو نماز پڑھنے پر جو ثواب ہم کو ملتا ہے اس سے کہیں 1000 درجے زیادہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے پر ملتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے غلط باتوں کو اپنے ذہنوں سے نکالنا ہے، قرآن حدیث کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ آج کل جو ہے فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے یہ کہہ کر کے، اور اب تو اتنی جو ہے لوگ جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ تو یہاں تک کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جتنی بھی مسجدیں ہیں پوری مسجدیں ختم کر دو۔ اگر زمین سے مسجدیں ختم ہو گئی تو سمجھو قیامت آ جائے گی۔ اب لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جب قیامت آ جائے گی اور قیامت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ دوست ایک دوسرے کو پہچاننا بھول جائے گا، باپ اپنے بچے کو بھول جائے گا، اور حاملہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، ابھی ان کا وقت رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب قیامت آ جائے گی وقت رہنے کے باوجود بھی اپنا بچہ جن لے گی۔ زمین جو ہے زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور پہاڑ جو ہے روئی کے دانوں کی طرح اڑتے رہیں گے۔ ایسے دن اللہ رب العزت جو ہے تمام مسجدوں کو جمع کر کے کعبۃ اللہ میں جمع کریں گے، اس کے بعد کعبۃ اللہ کے ساتھ تمام مسجدوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت جنت میں اس کو پہنچا دیں گے۔ تو جہاں ایک مرتبہ مسجد بنائی جاتی ہے، اگر حکومت کتنا بھی زور لگا کر اس کو جو ہے مسلمانوں سے چھین لے تو اس کا حکم نہیں بدل سکتا۔ قیامت تک وہ زمین مسجد ہی رہتی ہے اور مسجد کا حکم بھی رہتا ہے۔ آج لوگ کوششیں کر رہے ہیں مسجدوں کو ختم کرنے کی، تو اب ان حالات میں ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے مسجدوں کی حفاظت کریں، مسجدوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیں۔ مسجدوں کی حفاظت کی ذمہ داری کیا ہے کہ مسجدوں کی حفاظت کے لیے لڑنا، جنگ کرنا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کو آباد رکھیں یہ اصل چیز ہے۔ اسلام کے اندر تبلیغ کی بہت اہمیت ہے۔ تبلیغ کس کو کہتے ہیں کہ کوئی اچھا کام اسلام کے اندر جس کو بتایا گیا ہے، نمازوں کا مثال کے اعتبار سے نماز ہے کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض ہے۔ اب ہم اس نماز کو پڑھ کے تبلیغ کریں گے۔ تبلیغ کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی دوسروں کو سمجھانا، دوسروں کو بولنا، اس کو تبلیغ نہیں کہتے، بلکہ اصل تبلیغ کا مطلب کیا ہے کہ بندہ خود اس چیز کے اوپر عمل کر کے دوسروں تک پہنچائے، یہ چیز اصل ہے۔ کہ آج ہم اسلام کے تمام باتوں کے اوپر تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے، تمام باتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت کے پاس وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے کتنے بھی برے حالات کیوں نہ ہو لمحوں میں حالات بدل سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے گناہوں سے اللہ سے پکی سچی توبہ کریں۔ حالات جو بہت ہی بگڑتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم کو ہمت سے کام لینا ہے۔ کتنے بھی حالات بگڑ جائیں، مسلمان وہی آدمی ہے کہ کتنے بھی حالات بگڑ جائے مسلمان ہمت سے زندگی گزارتا رہے اور آگے بڑھتا رہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو ان کل فتن حالات میں، ایسے خراب حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے تمام باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور مسجدوں میں اکثر آتے جاتے رہا کریں، اور اپنے نمازوں کا اہتمام رکھیں، اور گھروں میں جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھیں بلکہ اللہ کے گھروں میں ہی آ کر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس سے انشاءاللہ دوسروں کے اوپر روب پڑے گا، دوسرے مغروب ہو جائیں گے ہمارے وجہ سے۔ جب لوگوں کے اوپر روب پڑے گا تو دشمن جو ہے ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ آج مسلمان اتنا جو ہے دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اتنی وہ اس کی زندگی سے دین ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے دشمن اس کو جو ہے کھلونا بنایا ہوا۔ تو ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں، اپنی عبادتوں سے، آنے جانے سے، اور
जितनी भी इबादतें हो, हर इबादत अल्लाह के घर में आकर अदा करने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ वक्त जो है अल्लाह के घर में गुजारने की कोशिश करें। 24 घंटे अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, उसमें से 1 घंटा हम अल्लाह के घर में बैठे रहेंगे तो कुछ जो है नुकसान नहीं होगा। कोई भी इबादत ना करें, सिर्फ बैठे रहें और जब मस्जिद में आए, मस्जिद में अंदर कदम रखते ही इत्काफ की नियत कर लें और मस्जिद में आकर खामोशी के साथ बैठे रहें, तब भी इबादत में हमारा पूरा वक्त शुमार हो जाएगा। तो इससे जो है इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदें आबाद रहेंगी। जब मस्जिदें आबाद रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घर भी आबाद रहेंगे। तमाम हालात जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से पूरा जो है खत्म कर दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को अल्लाह के घरों को आबाद रखने की और अपनी इबादतों को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के घरों में आबाद करने की और नमाजों का पूरा एहतमाम करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।